تو اللہ کے مقدس مقام پہ جب میں پہنچا ہوں تو اللہ کے جب گھر کو دیکھا تو مجھے وہ کیفیت ہوئی کہ لگا کہ اب میں شاید خواب میں دیکھ رہا ہوں، یہ بیان نہیں کر سکتا۔ میں لگا کہ میرے اندر کوئی جان ہی نہیں رہی، اور بے تحاشا میرے جتنے سب ساتھی تھے چیخ چیخ کر کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر رونا شروع کر دیے۔ چاہتے ہیں کہ ایسی کوششیں خدا کرے کہ ہر علاقے میں ہو، ہر شہر میں ہو، تاکہ پورے ملک کے اندر ایک مسلمانوں کو اتحاد اور اجتماعی نظر آئے۔ ایک ہمارے پاس لاکھوں مساجد ہیں پورے انڈیا کے اندر، یہ ہماری شاخائیں ہیں۔ اگر ہم ان کو زندہ کر دیں گے تو یہاں سے تعلیم، یہاں سے روزگار، یہاں سے لوگوں کی مدد کا سلسلہ شروع ہوگا، تو اب یقین جانیے کہ امت کے سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ بہت بڑی بات کہی انہوں نے، لاکھوں مسجد ہے اور لاکھوں مسجدوں سے اگر اس طرح کے نیک کام، اس طرح کا جذبہ ہر مسجد میں ہو جائے تو بہت سارے لوگ تو حج اور عمرہ کریں گے ہی کریں گے، اس کے علاوہ بہت سارے بچے، یتیم بچے پڑھائی کر کے آگے بڑھیں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے جو پیسے کی وجہ سے روزگار نہیں کر پاتے ہیں، وہ روزگار کر پائیں گے۔ تو اس فیڈریشن نے جو شروعات کی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے ایسا ہر جگہ ہونا چاہیے۔ لوگ بولتے ہیں نا کہ کعبہ پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گئے۔ ہمیں کیا مانگنا تھا نہیں مانگنا تھا حقیقت میں وہ بھی یاد نہیں رہا۔ لاسٹ میں نے کہہ دیا کہ اللہ، جو تیرے محبوب نے جتنے بھی خیر کے لین سے دعائیں کی ہے اور تیرے صحابہ نے جتنے بھی خیر کے لین سے دعائیں کی ہے، اللہ اس میں ہمارا حصہ کر دے، کیونکہ ہم اس کو انفرادی طور پہ بیان نہیں کر سکتا تھا اور مانگ بھی نہیں سک رہا تھا۔ بس بے تحاشا آنکھوں سے آنسو جاری، اور دماغ میں کچھ آ ہی نہیں رہا تھا کہ کہوں کیا۔ لیکن بھائی اللہ نے جو ہے وہ سعادت نصیب فرمائی۔ پھر صفا اور مروہ کا جب چکر لگا رہا تھا تو اماں ہاجرہ نے کس طریقے سے دوڑا ہوگا، وہ نظارہ میرے سامنے تھا، اور وہ نظارہ اور اتنا دل تڑپ رہا تھا، دوڑ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے اللہ میری اماں نے کس طریقے سے دوڑا یہاں، ان کی جس طریقے سے آپ نے مرادیں پوری فرمائی، ہماری بھی، اور جنہوں نے ہمارا تعاون کیا، اور جو ہمارے ٹرسٹیان ہیں، حاجی صاحب نے بھی ماشاءاللہ بہت بڑا کام انجام دے رہے ہیں، حاجی صغیر صاحب، تو ماشاءاللہ ان کے لیے بھی دعا کی، اور یہاں یہ بھی دعا کی کہ ہمارے اس فاؤنڈیشن میں بھی ماشاءاللہ 15 سال 20 سال سے علماء کرام ہیں، تو میں نے ان کے لیے بھی دعا کی، اللہ ان علماء کرام کو بھی تو بلوا لے۔ کہ میں نے سجدے کی حالت میں اللہ سے یہی دعا کی کہ اللہ میرا بھائی کو تو دین کا مرکز بنا دے، اور یہاں سے ایک جو ہے جو فضا قائم ہوئی ہے علماء کو لے کر کے، اللہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ قائم فرما دے۔ یہ چیز میں نے دعا کی اور مغرب تک دعا کی، اور مغرب تک میں سجدے میں پڑا رہا، اور اللہ نے یہ توفیق دی کہ امام کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، اور وہاں پہلی مرتبہ میں نے دیکھا کہ امام صاحب کہاں سے نماز پڑھا رہے۔ بس اللہ ہمارے اس سفر کو، اس عمرہ کو قبول فرمائے، اور اللہ جو ہے ڈاکٹر عظیم الدین صاحب کو جزائے خیر دے، صحت تندرستی دے، اور میری درخواست ہے کہ یہ فاؤنڈیشن اسی طریقے سے کام کرتے رہے، اور لوگوں کی برائیوں سے، لوگوں کی بدنظری سے، لوگوں کے طعنوں تشنیع سے جو ہے دھیان نہ دے، اور اسی طریقے سے دین کا کام کرتے رہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس جو ہے فاؤنڈیشن کو اللہ 100% کامیابی عطا فرمائے، اور ہر پریشانی سے اللہ حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے اپنی کیفیت بتائی اور وہ بیان نہیں کر پا رہے تھے۔ ایکچوئل کعبہ کا منظر، اس کے بارے میں کچھ بولنا اور بیان کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور عام انسان کے بس کی تو بات ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر عجیب الدین جی، بہت اچھا نیک کام آپ کے ادارے، آپ لوگوں کے ادارے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور کچھ لوگ جو ہے عمرہ اس پاک زمین پہ گئے اور وہاں سے آئے، اور انہوں نے اپنے بارے میں بیان بھی کیا۔ میں بھی یہی کہوں گا کہ یہ ادارہ اسی طرح سے کام کرتا رہے، اور لوگوں کے لیے سماج میں جو ہے جو بھلائی کا کام ہے، جو ایک ایکچول میں مسلمان کیا ہوتے ہیں، مسلم کیا ہوتے ہیں، یہ ایک پیغام باہر جاتا رہے، تاکہ باہر کے لوگ، جو دوسرے لوگ مسلمان کے بارے میں جو مسکنسیپشن رکھے ہوئے ہیں، وہ دور ہو۔ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ اللہ کا شکر احسان ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ آج میرا بھائی سے 10 لوگ عمرہ پر جا سکے، جو بیچارے 10-15 سال 20 سال سے خدمت انجام دے رہے ہیں مسجدوں کی، امام کے حیثیت سے یا مؤذن کے حیثیت سے، اور وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ خود سے جا سکتے تھے۔ تو اللہ نے توفیق دی اور اللہ نے یہ کام کرایا۔ اصل معاملہ تو اللہ اور اس کے بندوں کا ہے، فاؤنڈیشن کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اصل ذات تو اللہ کی، جو اپنے بندوں کو چاہتی ہے، اور ان چاہنے والوں کا تعلق اللہ سے ہے کہ اللہ نے ان کی بات کو سن لیا۔ لیکن جیسے مولانا نے کہا، اور جس طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں جو لوگ بھی آئے 10 ساتھی ہمارے، اگر ایک ایک ساتھی کی تفسیر سنیں گے تو آپ وقت نکل جائے گا۔ بات تو اصل یہ ہے کہ وہاں کا ذکر ایسا ہے، اللہ کے گھر کا اور اللہ کے نبی کے گھر کا ذکر ایسا ہے
جو 24 گھنٹے ہوتا رہے مگر دل نہیں بھرے گا، آپ سنتے رہیں گے آپ. تو بہرحال مگر مختصر یہ کہ اللہ نے ایک توفیق دی کہ ایک اجتماعی کوشش ہوئی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسجد مدرسہ فیڈریشن کی طرف سے، جس کے صدر اقبال مہاڑی صاحب ہیں، میں سیکریٹری ہوں، اور عمر فٹ والا صاحب ٹریزرر ہیں، اور تمام مساجد مدرسے کے لوگ ٹرسٹی اور ممبر جو ہیں، امام اس کے سب ممبر ہیں، اس سے ایک میسیج یہ دینا چاہتے ہیں کہ امت میں اتحاد کی کوششیں ہونا چاہیے، امت کو علماء کی قدر کرنا چاہیے، اور ہمارے علماء بھی عوام کے ساتھ جڑ کر امت کی جو بدحالی ہے اس کو دور کرنے کے لیے اس کی اجتماعی کوششیں ہوں. چونکہ مسجد مدرسہ فیڈریشن کے ذریعے سے ہم لوگ 2 سال سے کام کر رہے ہیں، ہر مہینے کی 1 تاریخ کو میٹنگ کرتے ہیں فجر بعد الگ الگ مسجدوں میں، جس میں بیٹھ کر یہی غور کرتے ہیں کہ امت کے تعلیمی معاملہ کیسے حل ہوگا، مسلم معاشرے کی بچیوں کے معاملات کیسے حل ہوں گے. یہ سب فکریں تھی، اللہ نے آج اس موقع پہ یہ توفیق دی. آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں قاضی عبدالقدیر. میں اس کا پس منظر بتا دوں آپ کو کہ آج ماشاءاللہ اس کی جو اتنی سراہنا ہو رہی ہے، اتنی تعریف ہو رہی ہے، یہ پینڈیمک کے زمانے میں جب سارے لوگ گھروں میں قید تھے، سماج کے کچھ ایسے مخیر حضرات تھے جو قوم اور ملت کے لیے دن رات کوشش کرتے تھے. ان میں ڈاکٹر عظیم الدین صاحب ہیں اور اقبال مہاڑی صاحب وغیرہ نے یہ 2 سال پہلے ایک قدم اٹھایا، اور اس وقت جو مدارس اور مقادس پر جو حکومت کی طرف سے جو شکنجے کسنے کی تیاری چل رہی تھی، ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کس طرح ہم مساجد اور مدارس کا ایک فیڈریشن قائم کرے، اور اس کے بیس پر الحمدللہ یہ کام شروع ہوا. اس فیڈریشن میں الحمدللہ ڈاکٹرز کی ٹیم بھی ہے، وکلاء کی ٹیم بھی ہے، اور دانشور کی ٹیم بھی ہے، اور اس سے بہت سارے خیر کے کام بھی الحمدللہ ہو رہے ہیں، جس کا سب سے بڑا ایک مزین ثبوت جو ہے وہ یہ ہے کہ میرا، بہندر، اتن اور کاشی میرا، یہ 4 بڑے مسلم پاکٹ علاقے ہیں. یہاں سے ایسے علماء اکرام اور معززین جنہوں نے 15 سال سے زیادہ عرصے سے ایک مسجد میں مستقل امامت یا مسجد کی خدمت کر رہے تھے، اور جو ابھی تک حج اور عمرہ کی سعادت سے محروم تھے، الحمدللہ ان مخیر حضرات کی کوششوں اور کاوشوں کی وجہ سے یہ پورا قافلہ الحمدللہ حرمین شریفین جا کر آ بھی گئے ہیں عافیت کے ساتھ. آج ایک چھوٹی سی مجلس اسی نسبت پر تھی، اور علماء اکرام نے جو تاثرات اپنے بیان کیے واقعی وہ رلا دینے والے تھے، کہ انہوں نے وہاں کا جو نقشہ بیان کیا اور فیڈریشن کے تعلق سے جو دعائیں کی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ جو ہے بد نظری کی بد نظر سے اور فتین کے فتنے سے اللہ اس فیڈریشن کو بچائے، اور ہمارے ایسے مخیر حضرات کو جو ہے اللہ ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. جزاک اللہ. کیا آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ ایک دم ینگ ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ جہاں پہ بھی مسجد، مدارس، فیڈریشن یا پھر اور بھی کوئی ایسا خاص کر کے ایجوکیشن، ہمیشہ جو ہے آپ کو دیکھتا ہوں میں کہ آپ اپنی کوشش بھرپور کرتے ہیں لوگوں کے لیے، بھلائی کے لیے، فائدے کے لیے. کیا میسیج دینا چاہیں؟ ایک چیز جو ہم لوگ نے ایکسپیرینس بھی کیا الحمدللہ کہ لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے کہ، اور اسی جو عمرہ کا جو یہ پروگرام ہے اس کو بھی اگر غور کریں، جب یہ پلاننگ ہو رہی تھی تو اس وقت میں خود ہم نے بھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے نتائج کو اتنے ملٹی فولڈز کر کے اور اس کے اتنے بینیفٹس باہر نکلیں گے. ہوتا یہ کہ انسان جو ہے اگر اخلاص کے ساتھ کوشش کرے، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں یار ہمارے کرنے سے ہوگا کیا معاشرے میں، ہر کوئی یہ سوچتا رہتا ہے اور گھر پہ بیٹھا رہے گا اگر تو چینج نہیں آنے والا ہے. ہر انسان کوشش کرے اور اخلاص کے ساتھ اللہ پہ توکل کر کے، تو اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی کوشش سے اتنے بڑے نتائج نکالتا ہے، اتنے بڑے رزلٹ نکالتا ہے جس کی ہم توقع بھی نہیں کر سکتے. آج الحمدللہ جو لوگ ساتھی آئے ہیں، صرف یہ نہیں کہ ایک اچھا میسیج گیا معاشرے میں یا لوگ موٹیویٹ ہوئے، صرف یہ نہیں، خود جو لوگ گئے ایک انقلاب محسوس کر رہے ہوں گے اپنی زندگی کے اندر. تو اس طرح کے انقلابات پیدا ہو سکتے ہیں اگر انسان جو ہے اپنے بستر سے اٹھ کر باہر آ کے قوم اور ملت کی فکر کرے. صرف اس کے لیے یہ کرنا ہے ہم کو کہ ایک اخلاص نیت کے ساتھ امت کے لیے سوچنا پڑے گا اپنی ذات سے باہر آ کر. یہ سب کے لیے میں یہی میسیج جو ہے یہاں سے دینا چاہوں گا. گریٹ، بہت بڑی بات کہی انہوں نے. ایٹ لاسٹ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ فیڈریشن کا یہ جو کام ہوا ہے یہ بہت بے مثالی کام ہے، اور دراصل یہ جو عمرہ ہوا ہے تو عمرہ جو ہے ہم سب لوگوں کو ایک سبق دیتا ہے کہ ہم پیغمبرانہ سرزمین کو دیکھیں، خدائی نشانات کو دیکھیں، شعائر اللہ کو دیکھیں اور ان سے ہم سبق حاصل کریں. در حقیقت عمرہ یا حج یہ ٹریننگ کا انٹرنیشنل سینٹر ہے. عمرہ 15 روز 20 روز کا ایک ٹریننگ سینٹر ہے، اور حج جو ہے 40 روز کا ایک بہترین ورک شاپ ہے. حج یا عمرہ سب سے بڑا سبق یہ دیتے ہیں کہ یہاں پر پوری دنیا میں جتنے بھی دیش ہیں، ہر دیش سے کیا گولا، کیا کالا، کیا گورا، کیا چھوٹا، کیا بڑا، اور کیا شیعہ اور کیا سنی، کسی بھی مسلک کا، کسی بھی طرح کا ہو، سب مل جل کر حج کرتے ہیں.
اپنی عبادات میں، اپنے فکر میں، اپنے نظریات میں الگ الگ، لیکن عبادات میں سب ایک ہیں۔ اجتماعیت کے ساتھ انفرادیت والی یہ عبادت ہے جو بہت ہی بڑا سبق ہے، اور فیڈریشن کا بھی یہی کام ہے کہ جو ہے وہ ملت کو اس طرح سے جوڑے۔ ہر جماعت اپنا سوچ الگ رکھے، وہ صحیح ہے، ہر مسجد کی سوچ جو بھی ہے وہ الگ ہے، لیکن کام ہم کو ملت کے لیے ایسے مل جل کر کرنا ہے۔ تو اس طرح ہم انفرادی کام کرتے ہوئے ملت کے لیے ہمیں اجتماعی کام کرنا ہے۔ یہ بہت بڑا عمرے کے تعلق سے، حج کے تعلق سے ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد اقصیٰ کو فتح کیا، بیت المقدس کو۔ اب ان کا آخری ارادہ تھا کہ ہم حج کریں گے، ان کے ساتھ لاؤ لشکر بھی تھا، کوئی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن وہاں جانے سے پہلے ہی جو سب کو حادثہ ہوتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، وہ اس سے دو چار ہوئے اور گزر گئے، حج نہیں کر سکے۔ اورنگزیب عالمگیر ان کا لقب پڑا، سب کچھ کیا انہوں نے، بس آخری خواہش تھی کہ اب حج کریں گے، لیکن وہ چیز نہ ہو سکی۔ ان کا ارادہ تھا، وہ کر سکتے تھے۔ یہ جو 10 لوگ گئے ہیں، ان کا جو ہے نا یہ کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہم کبھی عمرہ بھی کر سکیں گے، اتنے اخراجات ہم برداشت کر سکیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وہاں تک پہنچا دیا۔ جو نہیں سوچ سکتے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے غیب سے کر دکھایا، اسی کو کہتے ہیں کن فیکون۔ تو اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں اور نیتوں کو دیکھتے ہیں، اسی طرح جو ہے نا کامیابی بخشتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اور فیڈریشن کو اللہ تعالیٰ دائم و قائم رکھے، اور ہم سب لوگوں کو مل جل کر متحد ہو کر کام کریں، جیسے یہ بڑا کام ہوا، اور بھی اللہ تعالیٰ میرا بھیندر مدارس فیڈریشن سے بھی اللہ تعالیٰ کام لے۔ والسلام۔ دوستو، جتنے بھی لوگ عمرہ کے لیے گئے تھے وہ ویڈیو تو ہم نے دکھایا، جب وہ یہاں آئے اور اسی مسجد میں جو اپنی کیفیت بتا رہے تھے وہاں جا کے آنے کے بعد کہ انہوں نے کیا محسوس کیا، انہیں کیا لگ رہا تھا، آپ یقین جانیے وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ بتا رہے تھے وہ۔ اور کاش ہمیں آپ جو لوگ اس جگہ تک نہیں پہنچے ہیں، اللہ کرے کہ کسی نہ کسی ذریعے سے ہم وہاں تک پہنچ پائیں۔ جیسا انہوں نے کہا کہ یہ 10 لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم عمرہ کر کے آئیں گے، لیکن اللہ جسے وہاں بلانا چاہے ایسے ادارے کھڑا کر دیتا ہے، جیسے مسجد مدارس فیڈریشن، ان سے جڑے ہوئے لوگ، ان کے دل میں یہ نیک بات ڈال دیتا ہے، اور قافلہ چل پڑتا ہے، جاتا بھی ہے اور آ بھی جاتا ہے۔ تو میں پھر سے یہی کہوں گا، میرا بھائندر مسجد مدارس فیڈریشن کے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ اس میں جڑے ہوئے ہیں، ان سب کے ذریعے اسی طرح سے کام ہوتا رہے، اور دنیا میں جہاں بھی اب جو لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں یہ ضرور کہوں گا اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے مسجدوں میں، اپنے اپنے مدرسوں میں اس طرح کا کام شروع کرے، تاکہ وہ لوگ جو سوچتے ہیں کہ یار میرے پاس تو پیسہ ہے ہی نہیں، میں جا نہیں پاؤں گا، میری نیت ہے، لیکن وہ جا نہیں پاتے، تو آپ کے مادھیم سے وہ جا پائیں گے۔ ایسے بچے جو پڑھ نہیں پاتے، ایسے لوگ جن کے پاس روزگار نہیں ہے، تو ہر جگہ اس طرح کا ایک اجتماعی کام کر کے ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔